السلام علیکم ویورز، عمیر خان کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ جو یہ سیریز شروع کی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور جو میری گیسٹ پچھلی مرتبہ تھیں رفت یوسف۔ رفت، السلام علیکم ایک مرتبہ پھر، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اوکے، سو پچھلی مرتبہ ہم نے جو بات ختم کی تھی وہ بچوں کے حوالے سے تھی، اور کچھ جو ایک بڑا ہی زبردست سوال آیا ہے وہ یہ کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اور ٹیکل اے سچویشن وین یو آر ان اے ریلیشن شپ ویئر ون آف دا پرسن ہیز سم کائنڈ آف مینٹل پرسنالٹی ڈس آرڈر، آف کورس ان اے دیسی ہاؤس ہولڈ اسپیشلی مین since they have big egos۔ یہ میں نے سوال اسی لیے اسی طرح پڑھا ہے جس طرح مجھے بھیجا گیا تھا، کیونکہ میں اس میں کوئی چینج نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو سوال واقعی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دیسی ہاؤس ہولڈ میں دیسی مین انفارچونیٹلی دے ڈو ہیو بگ ایگوز، اور اس ایگو کی وجہ سے دے ڈو ہیو اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ ان کو شاید مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے یا ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ایون اگر اس چیز کو ریئلائز کریں بھی کہ ہمیں کوئی ایشو ہے، مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے، لائک فار ایگزامپل اگر کوئی کسی کے گھر میں کوئی انفارچونیٹ ایونٹ ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو دا مین آف دا ہاؤس وہ یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے، آئی ایم گوئنگ تھرو گریف، آئی ایم ناٹ فیلنگ ایز آئی شوڈ بی، لیکن اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اس میں اپنی ول پاور سے اور اپنی مینٹل اسٹرینتھ سے ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے۔ تو اس چیز کو کسی بندے کو ریئلائز کروانا کہ آپ کو کسی پروفیشنل کے پاس یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اگر آپ کاؤنسلنگ لیتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ سم ہیلپ ان ریفرنس ٹو وٹ ایور مینٹل ہیلتھ ایشو یو آر فیسنگ، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے کہا وہ ایگو کی وجہ سے بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں، تو اس میں جو کوشچن تھا اس میں ہینڈل اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس میں جو فیملی ممبرس ہیں ان کا رول بیسک یہی ہو سکتا ہے ٹو بی سپورٹو۔ آپ کو اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، اینڈ ان کیس جیسے کہ کوشچن میں بہت اسپیسیفک کہا ہوا ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا ڈائگنوسس ہے، دیٹ مینس کم از کم ایک آدھ دفعہ تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے ڈائگنوسس لیا ہے۔ اور لیکن جس انسان کو یہ ایشو ہے وہ دوبارہ سے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے اپنے ایگو کی وجہ سے، آپ اس اسپیشلسٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں، آپ کاؤنسلرس کے ساتھ ان ٹچ رہیں کہ مطلب ایون اگر لائک اٹس اے ہسبینڈ ہو از ناٹ ولنگ ٹو گو، جو وائف ہے وہ کاؤنسلنگ سیشن بک کر کے کاؤنسلر سے آپ اسٹریٹجیز آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ہینڈل کریں، کس طرح سے ہم سپورٹ کریں۔ تو اس طرح سے وہ جو کنسرنڈ بندہ ہے اس تک آپ انڈائریکٹلی آپ اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں مطلب بیسک رول یہی ہے کہ بی سپورٹیو، بی پازیٹیو اینڈ بی پیشنٹ، جو کہ کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے، لیکن دیٹ از اے ہیوج رسپانسبلٹی جو آپ کے اوپر آ جاتی ہے اگر آپ کا اسپاؤس یا گھر کا مین ہیڈ جو ہے وہ اگر کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے، تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ٹو سپورٹ دیٹ پرسن، بٹ سارٹ آف اسٹے ان دا بیک گراؤنڈ، کیونکہ وہی بات ہے اگر آپ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ کے آپ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یو آر اگین فائٹنگ ود دا ایگو آف دیٹ پرسن۔ صحیح۔ اچھا، اب ایک بڑا کرارا فالو اپ کوشچن ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ چلے ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ کو تو ہم نے سمجھا لیا، مگر اب جب اس ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ کی والدہ کو پتہ لگے گا اور وہ والدہ شروع ہو جائے گی کہ ہائے میرے بچے کو پاگل مریض بنا دیا، ہائے میرے بچے کو تم کہتے ہو کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، کس طرح ہم
ہماری جو فیمیل لیڈرز ہیں ہمارے گھرانوں کی، مائیں، ساسیں، خالائیں، پھوپھیاں، ان کو کس طرح ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہم ان کو اوپنلی یہ کہیں کہ نفسیاتی مریض نہیں ہے یہ، ان کو صرف کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے جو کہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کیونکہ کسی کو یہی سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے کہ جب لیبل ہو جاتا ہے انسان، ہم مینٹل النس اور انسان کو پھر ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں یہ انسان پاگل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ انسان پاگل پن کے ایشو کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان پاگل ہو گیا. تو ہمیں ایز اے سیٹ کہ پیشنٹ بہت رہنا ہوگا، وہی جس طرح کا ہم لوگوں کا فیملی اسٹرکچر ہے پاکستان یا جنرلی ساؤتھ ایشیا میں، تو پیشنٹلی لیکن سب کو یہ ریئلائز کرانا کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس کو ایز اے مینٹل النس نہیں لے رہے ہیں، اٹ از مینٹل ہیلتھ ایشو، اور ہر کسی کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ایون جب آپ اسکول کالج میں جب ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پہ گائیڈنس کاؤنسلرز ہوتے ہیں، وہ بھی بیسیکلی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بچوں کی. وہ ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ اس کے ساتھ ٹرم سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ نہیں لگی ہوتی، صرف گائیڈنس کاؤنسلر ہوتا ہے. تو یہ اسٹگما جو اٹیچ ہوتا ہے ود دا پرسن جو کہ سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکو تھراپسٹ ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ اس طرح کا ایشو ارائز ہوتا ہے. اوکے، ٹھیک. تو اس میں پھر بات وہیں پہ آئی کہ ہم جتنی زیادہ بات چیت کریں گے اس بارے میں، اتنا ہی ہم نارملائز کریں گے اس چیز کو کہ یہ بھی گلا خراب، بخار، کوئی بھی اور جو بیماری ہے اسی کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے. بالکل، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے ایشوز جو ہے، جب یہ بیماری کے لیول پہ جاتی ہے تب باڈی میں کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے بیماری کے لیول پہ انسان جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر سائیکیٹرسٹ آپ کو دوائیاں بھی پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو بھی آپ کے برین میں کیمیکلز جو ریلیز ہو رہے ہیں، برین میں کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے آپ کو کچھ ایشوز ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ بالکل اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ دوائی لیتے ہیں. آپ دوائی لینا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کے کیمیکل امبیلنسز کو جو ہے وہ ٹیکل کرتی ہے اور اس طرح آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. اوکے، اچھا، اس میں ایک ابھی آپ نے مینشن کیا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ، اس میں بنیادی فرق بتائیے گا. جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو کہ اپنی MBBS ڈگری کے بعد اسپیشلائزیشن کرتے ہیں سائیکیٹری میں. تو اس وجہ سے وہ آپ کو میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں، جبکہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ MBBS نہیں کی ہوتے، انہوں نے ماسٹرز اور PhD کیا ہوتا ہے سائیکالوجی میں. تو وہ پیورلی آپ کے بیہیویئرل ایشوز اور ایموشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں، جبکہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں جو آپ کا فزیکل امپیکٹ ہے ان مینٹل ہیلتھ ایشوز کا، وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اوکے، ٹھیک. اچھا، اس میں ایک اور بلکہ میرے پاس کوشچن ہے کہ ہماری دیسی کمیونٹیز میں سوئسائڈز اتنی زیادہ آہستہ آہستہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے. کوئی اس کی خاص وجہ، یا دیسی کمیونٹی بھی اب اسی طرح دوسری کمیونٹیز کے ساتھ گھل مل رہی ہے، تو جو ہمارے بیہیویئرز ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہو رہے ہیں؟ اس میں ایک تو جو دیسی کمیونٹی میں I would say اگر میں دیسی کمیونٹی کو زیادہ پن پوائنٹ کروں مسلمز میں، اس میں سوسائڈ کا ریٹ اگر انکریز ہو رہا ہے تو وہ کانفلکٹ ہے جو کہ ریلیجن اور اس فیلڈ آف مینٹل ہیلتھ کا جو لوگوں کے دماغ میں کریٹ ہوتا ہے. جیسے کہ
जब किसी को डिप्रेशन हो रहा होता है तो जब घर वाले आसपास ये कहते हैं क्योंकि तुमने नमाजें पढ़नी छोड़ी हुई हैं, तुमने कुरान पढ़ना छोड़ा है, इस वजह से तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, तो वो इंसान जो ऑलरेडी डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहा है उसको ये बात कह के हम और ज़्यादा आइसोलेट कर देते हैं। और फिर क्योंकि ज़ाहिर है वो इंसान उसको भी ये पता है कि फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कि सुसाइड जो है वो हराम है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मेरे घर वाले मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ ये कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। ये जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा जहन में फाइट चलती है ना कि सारे मेरी फैमिली जो है मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे बस यहाँ होना ही नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट होता है लेकिन सुसाइड करना मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट फिर वो डिसीजन करवा देता है इंसान से जो कि उसको क्या कहेंगे बिल्कुल डिसीजन फौरी तौर पे जो इंसान करता है उस पर ऐसा उस तरह से प्लानिंग नहीं होती, मतलब प्लानिंग इन अ वे जो लोग सुसाइड प्लान करते हैं दे डेफिनेटली हैव अ प्लान कि हमने ये करना है, ये करना है, लेकिन उनके साथ जो लोग जिन्होंने अटेम्प्ट किया और उनकी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुई, जब उनसे पूछा गया कि आपको इसके बारे में आप मतलब कुछ शेयर करें, तो 90% ऑफ द टाइम्स लोग ये कहते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ दे चोज टू जंप फ्रॉम द ब्रिज ऑन द हाईवे, तो वो कहते हैं एज सून एज मैंने जंप के लिए वो मेरे पाँव जो है ब्रिज से जैसे ही वो अलहदा हुए, विद इन स्प्लिट सेकेंड आई रियलाइज दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। तो ये बेसिकली बिल्कुल इन द मोमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस जो कि हैंडल नहीं किए जा रहे उस इंसान से, इंसान ये प्लान कर लेता है और उसके ऊपर फॉलो भी करता है, लेकिन बेसिकली एज सून एज दे get into that they realize that this is wrong decision they made. सही। और एक और सवाल जिसके साथ आई थिंक हम आज की ये नशिस्त रैप अप कर सकते हैं कि कोई रेड फ्लैग्स, कोई सिम्टम्स के अगर मेरे हल्का अहबाब में मैं देखता हूँ तो मुझे उन फ्लैग्स पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि भाई फ़लाँ बंदे को शायद ज़रूरत हो सुनने की, या he or she may need to talk to someone। कोई इस तरह के रेड फ्लैग्स या कोई ट्रेट्स? ये सुसाइड के रेफरेंस में बात कर रही है या मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन which may eventually lead to suicide or suicidal thoughts। इसमें जो है फर्स्ट आई वुड से जो बिगिनिंग के साइंस हैं, एक तो आप उस बंदे की पर्सनालिटी में डिफरेंस आपको बहुत ऑब्वियसली नजर आएगा, और पर्सनालिटी डिफरेंस इन अ वे कि लेट्स अज्यूम कि अगर कोई आपका फ्रेंड है तो पहले आप अपने फ्रेंड के साथ जो एक्टिविटीज आप लोग एंजॉय करते थे, अब वो बहाने करना शुरू कर दे, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या मे बी जनरली कहे आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, आज मैं ये काम नहीं करना, जबकि प्रीवियसली जितना मर्जी भी वो इंसान थका हुआ हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो अगर आप ये प्लान बनाते हैं, इवन इफ प्लान सिर्फ ये है कि चलो चलते हैं कॉर्नर पे जो कैफे है वहां पे चल के कॉफी पीते हैं, तो एक तो आपको इस तरह का चेंज नजर आए, दैट इज द वेरी फर्स्ट रेड फ्लैग कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और उसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस के अलावा आपको कुछ लोग जो फिर सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाना शुरू करते हैं, उनका ये होता है कि आप में भी इस किस्म के वो हिंट्स देना शुरू करते हैं कि जब मैं ना हूँ तो मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा या उनका क्या होगा, या मेरे पास आपकी फलानी चीज़ पड़ी है, मुझे वो आपको रिटर्न करनी है। इस टाइप की वो थोड़ी अलविदाई टाइप की आपसे बातें जो है करना शुरू करें, जो कि एक्चुअली जो बंदा स्टेट से गुजर रहा है उसको मैंने एक्चुअली वो ट्रेनिंग की थी, अप्लाइड सुसाइड इंटरवेंशन ट्रेनिंग,
تو ان چیزوں کو کہتے ہیں وہ انویٹیشنز ٹو انٹروین دے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے ایکچولی انسان آپ کو انوائٹ کر رہا ہے, انڈائریکٹلی بتا رہا ہے کہ میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے, میری ہیلپ کرو. تو کیونکہ اگر جس نے کرنا ہوتا ہے وہ پھر بالکل برج پہ کھڑے ہو کے کسی کو کال کر کے اس وقت یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت برج سے جمپ کرنے لگا, وہ بس جمپ کر دے گا. اگر کوئی اس ٹائم پہ کال کر کے کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت میرے ہاتھ میں میری اینٹی ڈپریسنٹس کی پوری بوتل ہے اور یہ میں ابھی بس کھانے لگا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ دیٹ پرسن از ویٹنگ کہ کوئی مجھے روکے. تو یہ اس قسم کے مطلب کلوز انسان دیتا رہتا ہے. آپ کو جسٹ بینگ مور مائنڈفل اور مور پریزنٹ فار دیٹ پرسن, کہ آپ کو جب احساس ہو کہ پریویسلی اس بندے کی پرسنالٹی ایسی بالکل بھی نہیں تھی اور اب اس کی پرسنالٹی میں یا اس کے بیہیویئر میں یہ بڑے میجر قسم کے چینجز آ رہے ہیں, اس کو مے بی دیٹ پرسن مائٹ شیئر, یا آپ آبزرو کریں سلیپنگ پیٹرنس چینج ہو گئے ہوں, رات کو نیند نہ آتی ہو, دن کو سوتا رہتا ہو, اور کھانے پینے کی ہیبٹس چینج ہو جائیں, یا بہت زیادہ کھانے لگ جائے, یا بالکل بھوک ختم ہو جائے. اس قسم کے بہت آبویس قسم کے جو ہے ارلی سائنز ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ نوٹس کریں تو ان ٹائم آپ ان کو کیچ کر کے اور پرووائڈ یور سپورٹ, اس انسان کو آپ یقین دلائیں کہ نو میٹر واٹ آپ اس کے لیے پھر بھی موجود ہیں ہیلپ کرنے کے لیے, اور آپ اس کو جس قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی, جہاں کہیں جانا ہوگا, جو کچھ ہوگا, آپ اس کے لیے اویلیبل ہو. صحیح. تو اس سے جو مجھے بات سمجھ آئی کہ بینگ اویلیبل اور بینگ اویلیبل اور بینگ آبزروینٹ کہ دھیان رکھنا آپ کے جو دوست احباب ہیں یا جو بیہیویئر پیٹرن چینج ہو, بات چیت کرنے کا طریقہ چینج ہو, تو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا. بہت بہت شکریہ رفعت, بڑا مزہ آیا مجھے اور سیکھنے کو ملا. جو سوال میں نے جمع کیے تھے کچھ لوگوں سے اور لوگوں نے پوچھے تھے, تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ دوبارہ بات ہوگی اور کچھ اور سوالوں کے ساتھ آؤں گا. اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے جو آپ نے پوچھنا ہے, یا کوئی ٹاپک ہے نفسیات کے حوالے سے یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, تو پلیز ضرور کامنٹ کیجیے گا یا ہمیں بتائیے گا, کیونکہ اگر تو ہمارے بات کرنے سے, ایک پروفیشنل کے بات کرنے سے آپ کو کوئی چیز بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے یا آپ کسی کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں, تو اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی. جانے سے پہلے رفعت کچھ any parting words؟ I would just say کہ میرے خیال میں the end of all the conversation یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر کسی کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ mental health is not a taboo. mental health is very important, کیونکہ mental health کی بیسس پہ آپ کی physical health بھی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی mental health پہ, اور اس کی بیسس پہ آپ اپنی لائف کو یا تو ایک گڈ لائف بنا سکتے ہیں, یا آپ اس کو ایک سارٹ آف ان اے وے میزریبل بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ نہ دیں. تو مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ, اور ہر کسی کو انڈیویجول لیول پہ روز اپنے لیے, صرف اپنے لیے, سیلف کیئر کے لیے, ایون اف اٹس 5 منٹس, آپ کو اپنے لیے روز کچھ ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. اور کیونکہ ہم وہی دیسی کمیونٹی کی زیادہ بات کر رہے ہیں, ہماری کمیونٹی میں اسپیشلی جو فیمیلز ہیں ان کے لیے ہر کوئی پہلے ہوتا ہے, اپنا آپ سب سے اینڈ میں ہوتا ہے. تو ان کو اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ ڈو ٹیک ایون 5 منٹس آؤٹ آف یور 24 hours اونلی فار یور سیلف. چاہے اس کے لیے آپ کو اپنے گراج میں جا کے چھپ کے ایک چائے کا کپ تسلی سے پینا ہو, بچوں سے چھپ کے, ہسبینڈ سے, ساس سے, کسی سے بھی چھپ کے, لیکن ڈو گیو یور سیلف دوز 5 منٹس. زبردست, بہت بہت شکریہ. اور جیسے میں نے کہا پلیز ہمیں بتائیے گا کامنٹ, کنسرنز, اور آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات اگلی قسط میں عمیر خان کے ساتھ اور رفعت یوسف کے ساتھ. اللہ حافظ.